حضرت غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی اپنی ایک تصنیف تذکرہ غوثیہ میں فرماتے ہیں کہ ان کا ایک مرید بدر الدین پانی پتی بساتی ہمیشہ ان کے پاس آتا اور فرماتا کہ حضور دعا کیجیے میرے حق میں، لیکن ہم ان سے یوں ہی کہتے کہ میاں آج کل ہمارے دن اچھے نہیں چل رہے کہ ہماری دعا الٹا کام کرتی ہے۔ ایک دن میاں بدر الدین آئے اور حسب معمول دعا کرنے کا کہا اور پرزور اصرار کیا کہ آج تو ہم دعا کروائے بنا نہیں جائیں گے۔ مرشد نے فرمایا کہ میاں آج کل ہماری دعا الٹا کام کرتی ہے، اور ساتھ ہی ایک واقعہ بھی بیان فرمایا کہ ایک درویش مجذوب دلی میں رہا کرتے تھے۔ اتفاقاً کافی عرصہ سے وہاں بارش نہ ہوئی اور عوام الناس اکٹھے ہو کر قاضی صاحب کے پاس آئے۔ قاضی ان کو ہمراہ لے کر بادشاہ سلامت کی خدمت میں پہنچ گیا۔ طے پایا کہ نماز استسقاء پڑھنی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ بہت اچھا، لہٰذا 3 دن نماز پڑھی گئی، لیکن کچھ کام نہ بنا، کوئی دعا کارگر ثابت نہ ہوئی۔ کسی شخص نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ شہر سے باہر ایک درویش رہتا ہے، کیوں نہ اسے دعا کروائی جائے، خدا اپنے محبوب بندوں کی بہت جلد سنتا ہے۔ بادشاہ اس درویش کی خدمت میں حاضر ہوا اور باران رحمت کے لیے دعا کی درخواست کی۔ اس درویش نے اپنی قمیض اتار کر دی کہ اسے دھو لاؤ اور سوکھنے کے لیے ڈال دو۔ خادموں نے ایسا ہی کیا تو کچھ دیر بعد موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بادشاہ اس بات پر بہت حیران ہوا اور درویش سے التجا کی کہ جناب عالی براہ کرم ہمیں اس معاملے کی حکمت سے آگاہ کیجیے۔ درویش نے کہا کہ آج کل اللہ میاں سے ہمارا بگاڑ چل رہا ہے، ہم جو بات چاہتے ہیں وہ اس کے برخلاف کرتے ہیں، اب ہمارے اس کپڑے کو سوکھنے نہیں دیں گے۔ جب خوب می برس چکا تو درویش نے خادموں سے کہا کہ اس قمیض کو آگ پر سکھا دو۔ لوگوں نے اس قمیض کو آگ پر سکھا دیا تو بارش تھم گئی۔ حضرت غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی نے بھی اپنے مرید سے فرمایا کہ ہمارا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ چل رہا ہے، ہماری دعا بھی آج کل الٹا کام کرتی ہے۔ میاں بدر الدین کہنے لگے کہ حضور کام الٹا ہو یا سیدھا، آپ بس دعا کیجیے۔ پرزور اصرار کرنے کے بعد غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، اچھا ہم دعا کرتے ہیں، آگے تم جانو اور تمہاری مرضی۔ ابھی اتنا کہنا ہی تھا کہ ایک شخص دورہ ہوا آیا اور یہ خبر دی کہ میاں بدر الدین تمہاری بیوی کنویں میں گر پڑی ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا، لو ابھی تو ہم نے دعا بھی نہیں کی، وعدہ ہی کیا تھا۔ میاں بدر الدین یہ سنتے ہی کنویں کی طرف بھاگے۔ تھانے دار بھی وہاں آ پہنچا، ان کی بیوی کو کنویں سے نکلوایا اور پوچھا کہ تجھ کو کس نے گرایا تھا؟ اس نے کہا کہ میرے میاں بدر الدین نے۔ تھانے دار نے کہا کہ اس کا فیصلہ اب عدالت میں ہوگا۔ میاں بدر الدین کو عدالت لے جاتے ہوئے حضرت صاحب نے فرمایا کہ بدر الدین پیشی کے وقت ہمیں یاد کر لینا۔ جب مقدمہ پیش ہوا، انگریز کا دور حکومت تھا، انگریز نے عورت کے بیان لیے۔ اس نے 3-4 دفعہ یوں ہی کہا کہ میاں بدر الدین نے مجھے کنویں میں گرایا ہے، جبکہ بدر الدین تو اپنے مرشد کی خدمت میں دعا کے لیے گئے ہوئے تھے۔ بدر الدین جب بری طرح پھنس گئے تو اپنے مرشد کی یاد آ گئی، مرشد کو یاد فرمایا اور اس کا تصور کیا۔ ابھی تصور کرنا ہی تھا کہ عورت خود بخود کہنے لگی کہ صاحب ایک اور بڑا ظلم مجھ پر کر رکھا ہے۔ انگریز نے پوچھا وہ کیا؟ کہا کہ میرے سر پر 3 رچھ بٹھا رکھے ہیں۔ انگریز نے دریافت کیا کہاں ہیں وہ؟ کہنے لگی یہ دیکھو بالوں میں دوڑتے پھرتے ہیں۔ اتفاق سے وہاں نمبردار بھی کچہری میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا صاحب یہ تو پاگل ہے، دیکھو پاگلوں سی باتیں کر رہی ہے۔ غز میاں بدر الدین رہا ہوئے اور ان کی بیوی جب ہوش میں آئی تو شوہر سے مخاطب ہو کر بولی، ارے کم بخت مجھ کو کچہری میں کیوں لائے؟ اس نے کہا ارے ظالم میں لایا ہوں کہ تم۔ آخر پانی پت واپس آ کر دونوں اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو غوث علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ کہو میاں بدر الدین تمہارے لیے دعا کریں؟ کہا حضور دعا سے باز آیا، گستاخی معاف کیجیے، اب ہمیں دعا کے بغیر ہی پانی پت میں رہنے دیجیے۔ آپ نے فرمایا تمہاری خوشی ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا لیکن تم نہ مانے۔